السلام علیکم ویلکم ٹو ایم رات 217 سے 18 جون کے درمیان ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ترکی اور اسرائیل کے بارڈر پر. ہوا کچھ یوں ہے کہ اسرائیلی فائٹر جیٹس نے ٹرکش ایئر سپیس کو وائلیٹ کیا ہے اور اس کے مقابلے میں ٹرکش ایئر فورس کے F-16 سکرامبل ہوتے ہیں اور ٹرکش سورسز کے مطابق انہوں نے ایک اسرائیلی فائٹر جیٹ کو انٹرسپٹ کیا, یعنی کہ اس کو لوک کر لیا اپنے میزائلز پر اور وارننگ دیتے ہوئے اسے جانے دیا, اور خود اسرائیلی میڈیا بھی اسے رپورٹ کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ اسرائیل کے لوکل میڈیا ہینڈلز کو بھی پڑھا ہے, ان کی رپورٹنگ اور ٹرانسمیشنز وغیرہ دیکھی. اس میں وہ الزام لگا رہے ہیں ترکی اور پاکستان پر. ان کے مطابق جو ٹرکش ایئر فورس کی فارمیشن اس وقت اڑی اسرائیلی فائٹر جیٹس کے خلاف, اس میں کچھ جہازوں کو پاکستانی پائلٹس بھی اڑا رہے تھے. یہ اب کافی زیادہ کنسرننگ ہے, کیونکہ جب سے پاکستان نے ایران کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے تب سے اسرائیلی سائٹ پر اینٹی پاکستان پروپیگنڈا بھی کافی دیکھا جا رہا ہے. نہ صرف اسرائیلی سائٹ پر بلکہ ریسنٹلی ہمارے ہمسائے بھی اپنے زخم چاٹ رہے ہیں, وہ بھی کافی زیادہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ریسنٹلی یہ خبر کو ہم نے ڈیبنک کیا تھا کہ کوئی US ایئر فورس کا اسپائی پلین پاکستانی سرحد میں موجود ہے جو کہ ایران کے خلاف انٹیلیجنس گیدر کر رہا ہے. ہم نے اسے ڈیبنک کیا, تمام پروف شیئر کیے کہ یہ خبر ہی غلط ہے اور US کا کوئی ایئر کرافٹ پاکستان میں موجود نہیں ہے. بہرحال مین ٹاپک کی طرف آ جائیں تو ریسنٹلی دوستوں ہوا کچھ یوں ہے کہ ہم ایران اور اسرائیل کے درمیان کی ایریل سکرمشز یا ایریل سکرمشز کی بجائے ہم یوں کہیں کہ میزائل سٹرائکس دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل ایران کے بہت سی میزائل بیسز ایئر بیسز پر آ کے بومبنگ کر رہا ہے, بہت سے کی ٹارگٹس کو ہٹ کر رہا ہے, جبکہ اس کے جواب میں ایران بھی ملٹیپل میزائلز مار رہا ہے مختلف اسرائیلی سٹیز پر اور اسرائیلی انسٹالیشنز پر. ابھی تک اگر ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اسرائیل کو اپر ہینڈ حاصل ہے, اسرائیل نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. لیکن سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ایران نے کافی دندان شکن جواب دیا ہے, اور جو سائیکولوجیکل مت تھی ایک اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم کی کہ اس سے کوئی میزائل بچ کر نہیں جا سکتا, وہ مت ٹوٹ چکی ہے. ملٹیپل ایرانین میزائلز نے اسرائیل میں امپیکٹ کیا ہے, جس کی وجہ سے اب اسرائیل کے پاس ایئر ڈیفنس میزائلز کم ہونا شروع ہو چکے ہیں. اسی دوران اسرائیلی فائٹر جیٹس کی ایک فارمیشن ٹرکش بارڈر کے بہت قریب جاتی ہے اور ٹرکش سورسز کے مطابق وہ ترکی کی ایئر سپیس کی وائلیشن کرتی ہے. اس کے مقابلے میں ٹرکش F-16 ایک پراپر فارمیشن میں آتے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ ایک اسرائیلی F-16 کو انٹرسپٹ کیا گیا, یعنی کہ اسے اپنے ریڈار پر لاک کر لیا گیا. سیم ویسے ہی جیسے کہ پہلگام اٹیک کے بعد رافیل ایئر کرافٹ کی ایک فارمیشن کو پاکستان نے جیم کر دیا تھا اور بعد میں انہیں ایمرجنسی میں شری نگر ایئر بیس پر لینڈ کرنا پڑا تھا. اس پر ڈیٹیل ویڈیو ہم نے بنائی ہوئی ہے, اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اب اس چیز کو اسرائیلی میڈیا خود بھی کلیم کر رہا ہے. یہ جو میں آپ کو رپورٹ دکھا رہا ہوں یہ اسرائیلی میڈیا کی ہی ہے. یہ بہت زیادہ کنسرننگ چیز ہے کہ ترکیہ میں اب اسرائیلی فائٹر جیٹس بھی گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم لبنان پر بومبنگ دیکھتے رہے ہیں, غزہ میں ہو رہی ہے, سیریا میں اور ایران میں بھی ہو رہی ہے, اب یہ ترکی والی سائڈ پر جا رہے ہیں. تو نتنیاہو جو کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور جو حواس باختگی اس وقت نظر آ رہی ہے, یہ پورے خطے کو ایک جنگ کی طرف دھکیل سکتی ہے. اور اس پوری سچویشن میں ویسٹ کا جو ایک نیوٹرل چہرہ ہے کہ وہ تمام لوگوں کو برابری کی سطح پر دیکھتے ہیں, وہ بھی ایکسپوز ہو جاتا ہے کہ ویسٹ کس طرح اپنے پٹھوؤں کو سپورٹ کرتا ہے, جبکہ دوسرے ملک کے لوگوں کا بے شک نقصان بھی ہوتا رہے تو اس پر انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اور پاکستان انڈیا کے معاملے میں بھی ویسٹ نے اور امریکہ نے یہی کرنا تھا, کیونکہ سب یہی سوچ رہے تھے کہ انڈیا بڑا ملک ہے تو پاکستان کو تو بہت نقصان ہوگا, تو پھر وہ یہی کہہ دیں گے کہ اچھا جی ہم کنڈیم کرتے ہیں اور انڈیا کا یہ معاملہ تھا وہ معاملہ تھا. لیکن جب پاکستان نے پھر جواب دیا ہے اور پاکستان نے ملٹیپل بیسز انڈیا کی ہٹ کی ہیں اور فائٹر جیٹس جب شوٹ ڈاؤن کیے اور الٹیمیٹلی پاکستان پھر اپنی جو بگ گنز جب نکالنے لگا تو پھر بھاگے گئے مودی جی US میں, اور پھر US کو بھی پتہ لگا کہ نہیں یہ معاملہ پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتا ہے, تو وہ جلدی سیز فائر کے لیے آ گئے. تو یہ دنیا انفارچونیٹلی طاقت کی زبانی سمجھتی ہے. اب اسرائیل کی کچھ لوکل میڈیا ایجنسیز ہیں, وہ یہاں یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ یہ جو ٹرکش فائٹر جیٹس اس وقت سکرامبل ہوئے اسرائیل کے خلاف, ان میں ٹرکش پائلٹس کے ساتھ ساتھ کچھ فائٹر جیٹس میں پاکستانی پائلٹس بھی موجود تھے, اور اسی کو بنیاد بنا کے ترکی کے خلاف تو بول ہی رہے ہیں, پاکستان کو بھی ڈریگ کر رہے ہیں اس پورے معاملے میں. لیکن کیا واقعی پاکستانی پائلٹس اس فارمیشن کا حصہ ہوں گے؟ تو سمپل اس کا میں آپ کو جواب دوں تو اس کا جواب ہاں ہی ہے, کیونکہ پاکستانی پائلٹس بہت لمبے عرصے سے ترکیہ میں موجود ہیں. ترکیہ میں پراپر ٹیکٹیکل لیول کی ٹریننگ ترکی کو دی جاتی ہے, اور ظاہری بات ہے یہ ایک جوائنٹ ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں, اس میں آپ سکھاتے بھی ہیں اور سیکھتے بھی ہیں. یہاں میں آپ کو پاکستان کے ایئر وائس مارشل عباس گھمن ان کا بیان سنوانا چاہوں گا, ایک دفعہ خود سنیں. 2016'daki darbe girişimi sırasında ben o zaman Türkiye'de ateşeydim. Pakistan halkı da tüm olanlardan sizler kadar aynı derecede üzüntü duydu. Ondan sonra bir gün bir telefon aldım
ve bana Türk Hava Kuvvetleri'nde pilota ihtiyaçlarının olduğunu söylediler. Suriye sınırında problemleriniz vardı. Gece saat 1 veya 2'de ofisi aradım ve bana biraz zaman verin dedim. Daha sonra kendi üstlerimi aradım. Türk Hava Kuvvetleri'nin Pakistanlı pilotlara ihtiyacı var. Onlara destek vermeliyiz dedim. Ne zaman diye sordu yetkilim. Pilotlarımız hazır. O zaman git onlara de ki bizim pilotlarımız hazır. Ne zaman uçmaları gerektiğini Türkiye bize söylesin. 2 saat sonra sanırım saat 4'te tekrar aradım ve efendim pilotlarımız hazır dedim. Ne zaman buraya gelmelerini istersiniz diye sordum. Ve Savunma Bakanı beni Cumhurbaşkanı'na götürdü. 2 saat sonra Pakistanlı pilotlar uçmaya hazır dedim. Bunu duyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki, Pakistan bizim 1 numaralı dostumuz ve kardeşimiz. Bu tüm zorlu zamanlarda sınanmış ve kanıtlanmış bir dostluk. Efendim 2 numaralı dostunuz kim diye sordum ve Cumhurbaşkanı dedi ki, o da Pakistan. İşte Türkiye-Pakistan arasındaki ilişki böyle bir ilişkidir. Bundan gurur duyuyoruz. İlişkimizde her zaman en zorlu zamanlarda bile Türk dostlarımızın ve kardeşlerimizin yanında olduk. Türk dostlarımızla Kıbrıs zamanında yanlarında olduk. Onlar da bizim zorlu zamanlarımızda her türlü krizde, Keşmir meselesinde yanımızda oldu. İlişkilerimiz hep bu şekilde oldu. İnşallah şimdi bu ilişki bizim sorumluluğumuzda. इसमें वो ये चीज़ वाज़े कर रहे हैं कि 2014 में जब तुर्किया में रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ बगावत हुई तो 350 से 600 के दरमियान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स को और उसके अलावा कई 100 मिलिट्री पर्सनल जिसमें नेवी और आर्मी के लोग थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। टर्किश एयरफोर्स में से इतने बड़े हाई रैंक ऑफिशियल्स का चले जाना और वो भी इतनी बड़ी तादाद में, तो टर्किश एयरफोर्स का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था उसे बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। तब 2016 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने बहुत बड़ी तादाद में अपने फाइटर पायलट्स को भेजा था तुर्किया की रिक्वेस्ट पर, और उसके बाद टर्किश एयरफोर्स को कम्प्लीटली पाकिस्तान एयरफोर्स ने रेवोल्यूशनाइज किया और नए सिरे से चीज़ों की बुनियाद रखी, जिसमें हम स्पेक्ट्रम बेस्ड वॉरफेयर कहते हैं या इंटीग्रेटेड वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट जिसे कहा जाता है, वो वहीं से फिर आया। पाकिस्तान एयरफोर्स में भी ये चीज़ आप कॉमन देखते हैं, और यही वो वजह है कि तुर्की ये कहता है कि पाकिस्तान का हम पर एहसान है और पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की, क्योंकि ये वो वक्त था जब टर्किश मिलिट्री एक कमजोर हालत में मौजूद थी और ग्रीस का भी खतरा था और बाकी उस वक्त कुर्दों का भी खतरा था। और उसी दौरान अमेरिका ने ये पाबंदी भी लगा दी थी कि पाकिस्तानी पायलट्स टर्किश F-16 को नहीं उड़ाएंगे, ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए भी और ऑपरेशनल पर्पसेस के लिए भी। लेकिन बाद में 2019 में ये बैन हट गया और तब से पाकिस्तानी पायलट्स टर्किश F-16 भी उड़ाते हैं। ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, ये पाकिस्तानी पायलट एक सिंगल सीट टर्किश F-16 को उड़ा रहे हैं। इसके साथ साथ ग्रीक मीडिया एजेंसीज ये भी क्लेम कर चुकी हैं कि यूनान के साथ जो तुर्किया की एक मुतनाज़िया समुद्री सरहद है मेडिटेरेनियन सी के ऊपर, वहाँ भी पाकिस्तानी फाइटर जेट्स और टर्किश फाइटर जेट्स ने मिलकर पेट्रोलिंग की थी ताकि ग्रीस को डेटर किया जा सके। तो अगर ये सिचुएशन हुई है तो ये कोई शॉकिंग चीज़ नहीं है, ये इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग है। और 2019 में यूएस ने खुद बैन हटा दिया था, तो कानूनी तौर पर पाकिस्तानी पायलट्स तुर्किया में डिप्लॉयड हैं और वो टर्किश फाइटर जेट्स को उड़ाते हैं। सेम एज जैसे 1973 में पाकिस्तानी पायलट्स जॉर्डन और मिस्र वगैरह में डिप्लॉयड थे। सतार अलवी थे, फिर सैफुल आजम थे, जिन्होंने मल्टीपल इजरायली फाइटर जेट्स भी शॉट डाउन किए। तो ये जो रीजनल डिप्लॉयमेंट्स होती हैं ये इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग है, और इस चीज़ को सिंपली समझा जा सकता है कि अगर पाकिस्तानी पायलट तुर्किया में मौजूद है वहाँ टेक्टिकल लेवल ट्रेनिंग देने के लिए और ऑपरेशनल पर्पसेस के लिए, तो उसका उस वक्त ये मिशन है कि तुर्की की सोवरेनिटी की कोई खिलाफ वर्जी कर रहा है तो उसके खिलाफ वो एक्शन ले सकता है, अपने फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल कर सकता है। तो इसके लिए इजरायली फाइटर जेट्स को यहाँ देखना होगा कि वो दूसरे मुल्कों की बॉर्डर को वॉयलेट ना करें, क्योंकि हर मुल्क शाम और लबनान नहीं है कि जिसके पास एयरफोर्स ना हो और आपका जहाँ दिल किया आप घुसते फिरें। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।